قرآن حکیم نے سب معاملات میں تحمل و برداشت کی تعلیم دی ہے، مگر ایسے کسی حملے کو برداشت کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے جو دین اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں پر اسلام کے سوا کوئی دوسرا نظام مسلط کرنے کے لیے کیا جائے۔ اسلام نے سختی کے ساتھ حکم دیا ہے کہ جو کوئی تمہارے انسانی حقوق چھیننے کی کوشش کرے، تم پر ظلم و ستم ڈھائے، تمہاری جائز ملکیتوں سے تم کو بے دخل کرے، تم سے ایمان و ضمیر کی آزادی سلب کرے اور اس وجہ سے تمہارے درپے آزار ہو کہ تم اسلام کے پیرو ہو، تو اس کے مقابلے میں ہرگز کمزوری نہ دکھاؤ اور اپنی پوری طاقت اس کے اس ظلم کو دفع کرنے میں صرف کر دو۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغ۔ ابتدائی زمانے میں انسان تقریباً ننگا زندگی گزارتا تھا۔ جیسے جیسے اس کے فہم و دانش میں اضافہ ہوتا گیا، اس نے لباس پہننا شروع کیا۔ حجاب مسلمان خواتوں کی وسعت اور اسلامی فکر و تہذیب کی ان اعلیٰ اقدار کو ظاہر کرتا ہے جنہیں انسان نے حاصل کیا ہے۔ عورت کا حجاب کسی زوال یا پستی کی علامت نہیں، بلکہ عروج اور بلندی کی علامت ہے، جبکہ عریانیت برہنگی اور بے حیائی اور تنزلی اور پستی کی علامت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یورپ کے کئی ممالک میں برقع اور حجاب پر پابندی عائد ہے۔ ان ممالک میں اب دوسرے مذاہب اور تہذیبوں کو برداشت کرنے کی قوت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مذہبی آزادی کا جو نعرہ یہ لوگ لگاتے ہیں، اس آزادی کا استحصال کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ کچھ ہیومینٹی نہیں ہے ان لوگوں میں، اور بول رہے تھے جے شری رام چلے جاؤ، برقع کاٹو، ایسے کچھ بول رہے تھے۔ مجھے کچھ نہیں پتا تھا، میں ایز یوزول جیسے کالج کو جاتی ہوں میں ویسے ہی گئی۔ وہاں مجھے باہر سے اٹیک کر مطلب ایسے گروپ بنا کے کھڑے تھے کہ تو برقعے کے ساتھ کالج کے اندر نہیں جائے گی، اگر تجھے کالج جانا ہے تو برقع اور جو حجاب ہے وہ کاٹ کے تو اندر جائے۔ اس کے بعد وہی میں گئی، میں نے سوچا کہ میں کلاس کے اندر چلے جاؤں گی ایسے ہی کر کے، لیکن وہ لڑکے میرے پیچھے آ رہے تھے جیسے کہ وہ سب اٹیک کر رہے تھے۔ 40 ممبرس تھے، میں اکیلی تھی۔ برقع کاٹو یا پھر تم کالج کو نہیں جا سکتے۔ کیا بولے؟ میں بولی اللہ اکبر، کیونکہ میں ڈر گئی تھی۔ میں جب ڈرتی ہوں اللہ کا نام لیتی ہوں، میں جب اللہ کا نام لیتی ہوں مجھے ہمت آتی ہے۔ آسٹریلیا، ارجنٹینا، فرانس، سوئٹزرلینڈ، یہاں تک کہ برٹش میں بھی مسلمانوں کو حجاب کو لے کر کئی مسائل کا سامنا ہے۔ روٹین لائف میں، سفر کے دوران، آفیسز میں ان سے نہایت حقارت آمیز سلوک کیا جاتا ہے۔ اسلام کی حقیقی تصویر کو بگاڑ کر مسلمانوں کو بدنام کرتے ہوئے انہیں جاہل اور خوفناک روپ میں پیش کرنا اور انہیں جسمانی طور پر پریشان کرنا، تشدد کا نشانہ بنانا، یہاں تک کہ قتل جیسے واقعات بھی شامل ہیں۔ یہ ایک اسلاموفوبیا کی شکلیں ہیں۔ اسی طرح سوئٹزرلینڈ میں خواتین کو برقع اور نقاب پہننے پر پابندی عائد کر دی گئی اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں پر 6500 کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ یورپ میں ہر جگہ حجاب کو تہذیب کا دشمن اور تنگ نظری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ نیدرلینڈ یورپ کا پہلا ملک ہے جہاں برقع استعمال کرنے پر آفیشیلی پابندی ہے، اور اس لسٹ میں بیلجیم، آسٹریا اور ڈنمارک بھی شامل ہے۔ گزشتہ کئی سال سے انڈیا میں بھی حجاب کے خلاف رجحان سامنے آ رہے ہیں۔ 2 سال قبل جامعہ ملیہ اسلامیہ کی ایک اسٹوڈنٹ امیہ خان حجاب کی بدولت ہی UGC نیٹ کے امتحان دینے سے محروم رہ گئی تھیں۔ اس طرح کا اور حادثہ گوا میں بھی پیش آیا، کیرلا میں بھی ہوا۔ حجاب اتارنے سے انکار کرتے ہوئے ان لڑکیوں کا کہنا تھا کہ ہمارے سامنے صرف ایک سوال تھا کہ امتحان یا پھر اسلامی عقیدہ، کسی ایک کا انتخاب کرو، لہٰذا ہم نے عقیدے کو چنا۔ اب اسی طرح کا واقعہ چند دن پہلے کرناٹک کے اسٹیٹ میں دیکھنے کو آیا اور یہ دنیا بھر کی نظروں میں مشہور ہو گیا۔ لڑکیوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم سے حجاب کو چھین لے، حجاب پہننا ہمارا حق ہے۔ یہ تمام بہنوں کو مبارکبادیاں کہ انہوں نے اپنے لائف کیریئر کے بجائے اپنے مذہب اور دینی تشخص کو ترجیح دی۔
حجاب کوئی مسلمان لڑکی زبردستی نہیں پہنتی، یہ اپنی مذہبی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے پہنتی ہے۔ نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ ہندو رواج میں بھی گھونگھٹ اوڑھنا یا آنچل کو سر پہ لٹکائے رہنا، یہ روایات موجود ہیں۔ مذہب سے محبت اور اپنے عفت و عصمت کی حفاظت اور اطمینان کے لیے پہنا جاتا ہے۔ حجاب صرف رسم یا فیشن نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی مذہب یا تہذیب کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ حجاب خواتین کے لیے شرم و حیا کی ضمانت اور عفت کے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس کا مقصد صرف عورت کی جسمانی ساخت کو ڈھانپنا ہی نہیں، بلکہ یہ خواتین کو بیمار ذہنیت رکھنے والے مردوں کی غلیظ نگاہوں سے چھیڑ چھاڑ سے محفوظ رکھنے کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ اسلام نے عورت کو نہ صرف حقوق دیے ہیں بلکہ ان کی شخصیت کو بلندی بخشی ہے۔ عورت کو تمام فاسد عناصر اور گندے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے، جبکہ ننگا پن یا بے حجابی عزت یا ترقی کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ پستی کی علامت ہے۔ آج کے مشکل حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماں، بہن، بیٹی کی عزت و تکریم کریں اور حیا باختہ زمانے کی بدنگاہی سے انہیں بچانے کے لیے حجاب کی پاکیزگیاں عام کرنے کا بیڑا اٹھائیں۔ بالکل اسی طرح جیسے مشرق و مغرب میں ملت کی بیٹیاں اور بہنیں تمام خطرات کو، مشکلات کو سہتے ہوئے مشکل ترین حالات میں بھی حجاب کو اپنے لیے عبادت تصور کرتے ہوئے وہ حجاب کو ترک کرنے یا چھوڑ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ملت اسلامیہ کے وجود کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ نے چاہا تو مسلمانوں نے اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے، سنوارا ہے، اور یہاں کی تہذیب اور تمدن کو نئی نئی جہات اور نئی نئی روشنیاں دی ہیں، اخلاق دیے ہیں، ویلیوز کو اجاگر کیا ہے، شرک کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو توحید کی روشنی بخشی ہے۔ مسلمان بھارت کی سرزمین پر انسانیت کا قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ ایسا سرمایہ ہے کہ ان کے پاس وہ نظام حیات ہے جو ساری انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے، جس پر کسی قوم کی اجارہ داری نہیں ہے، جو قابل عمل ہے اور دکھی انسانیت کے دکھوں کا انسان کے لیے کامیاب مداوا بھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں کے باسیوں کو، یہاں کے رہنے والے لوگوں کو اس عظیم سرمایے سے روشناس کرایا جائے۔ اللہ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ یقینی ہے۔ اگر یہ ملت شعور کے ساتھ اپنے کام کو انجام دینے لگے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے دوستو؟ کمنٹ باکس میں لکھیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ مجھے یاسر صدیقی کو اب اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔